مجھے پتا ہے کہ آپ ناراض نہیں ہوتے ہیں اور آپ سے جتنی سخت بات بھی کی جائے تو آپ اس کو بڑے آسانی کے ساتھ جو ہے وہ جواب بھی دیتے ہیں، اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ انور علی نجفی صاحب کا انداز ایسا ہے کہ یہ کڑوی جو گولیاں ہوتے ہیں نا، یہ بھی میٹھے فلیور میں دیتے ہیں لوگوں کو، تو یعنی بڑے اچھے انداز میں، اور یہی میرے خیال میں ایک احسن مکالمے کا ایک وہ ہونا چاہیے۔ میرا سوال یہ ہے کہ شیعہ کو ہم جیسے دیکھتے ہیں، رونا، پیٹنا، نوحہ، ماتم، گریہ، جو شیعہ کی ایک جو پوری شکل ہے وہ اسی کے اوپر بنی ہے کہ آج سے 1400 سال پہلے کربلا کا ایک واقعہ ہوا ہے، اور یا وہ فدق کا ہے، کچھ حق نہیں ملا اور بس رونا ہے ہر وقت۔ انہی پرانے ماضی کے قصوں کو لے کر آپ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، اور کوئی ایسی آج کے زمانے میں آپ لوگ irrelevant ہیں، مطلب آپ کا جو نظریہ عقیدہ ہے وہ سارا پیچھے زمانے 1400 سال سے چلا آ رہا ہے، اسی پہ رو رہے ہیں، اسی پہ بات کر رہے ہیں، اور کوئی نئی چیز آپ اس زمانے کے لیے نہیں پیش کر رہے۔ تو آپ لوگ اس زمانے کے اندر آپ لوگوں کا جو وجود ہے یا آپ لوگوں کی جو مقام ہے وہ تو کوئی مناسبت نہیں رکھتا ہے۔ تو شیعت جو ہے وہ پرانے زمانے کے قصوں کا نام ہے، اور کیا ہے۔ آپ نے بہت لطف کیا اچھا، ہمیں پرانا کہہ کے، ہم ہمیں یہ کہہ کے ہمارے پاس نیا کچھ نہیں ہے، اسی پہ تو ہمیں فخر ہے اچھا، کہ اصل صرف ہم ہیں۔ نہیں اس کا اس زمانے سے تعلق نہیں ہے نا۔ یہ خیال ہے، اس بات کا مطلب یہ ہے کہ ہم 1400 سال آگے ہیں، اور 1400 سال پہلے کے دین کا ہم سے تعلق نہیں ہے۔ نہیں وہ دین نہیں ہے، اس کو جسے آپ دین سمجھ رہے نہیں، ہیں، سوال تو وہاں پہ ہوگا نا، وہاں کہ وہ جو دین بھی ہے جسے آپ سمجھ رہے ہیں وہ ہے یا نہیں ہے۔ وہ بھی اس پہ بعد میں آتے ہیں، اس اقرار کے ساتھ کہ ہم پرانے ہیں، جی، ہم نے نیا کچھ نہیں کیا، الحمدللہ ہم پرانے ہیں، ہم نے نیا کچھ نہیں کیا۔ نہیں آپ نہیں، اس زمانے کے لیے آپ کی جو موجودگی ہے، جو فرقے کی ہے، اس کا کیا زمانے کے اندر مثلا ایک وہ بنتا ہے، تعلق بنتا ہے کہ ہم آپ نے پچھلے واقعے پہ رو رہے ہیں۔ پچھلے حوادث کو، پچھلے دین کو، اس شریعت کو جو رسول خدا لے کے آئے ہیں، ہم تھامے بیٹھے ہیں۔ لیکن جو انی تارکم فیکم ثقلین فرمایا تھا، اسی پرانی بات کو ہم تھامے بیٹھے ہیں، ہم نے نیا کچھ نہیں کیا۔ رونا اور وہ ایک الگ بات ہے کہ اس میں رونا بھی ہو، اور اس میں سے آپ کو کچھ چیزوں پہ اعتراض ہو، اس کو ہم ثابت کریں، وہ بات کی بات۔ لیکن اصل جو آپ نے چیز ثابت کر دی، وہ بہت بڑی چیز ثابت کر دی۔ اچھا، نہیں میں نے تو سوال رکھا ہے کہ وہ اس پچھلے واقعے کا آج کے 2025 میں سائنسی ڈیجیٹل دور میں اس کا کیا تعلق بنتا ہے؟ دنیا چاند پہ چلی گئی ہے اور ترقیات ہو رہے ہیں، مسلمانوں کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں، ہاتھ یہاں باندھنے ہیں، چھوڑنے ہیں، آپ وہی اسی مسئلے کو لیے ہوئے ہیں کہ بس وہ کربلا کا واقعہ بس ہو گیا تو ہو گیا، بس ختم ہو گئی۔ ہاں، ہم یہی تو کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو نہیں چھوڑ، ہمارا سب کچھ وہاں ہے۔ کیوں ایسا کیوں ہے؟ اس سے پہلے کتاب نازل ہوئی 1400 سال پہلے، اس کے بعد کتنی کتابیں لکھی گئی ہیں، کتنی یونیورسٹیز ریسرچ چاند پہ بقول آپ کے پہنچ گئے، ان کتابوں کو لے لیں، وہ پرانی کتاب میں کیا رکھا ہے؟ اچھا دیکھیں حضرت، یہاں پر بات یہ ہے کہ آپ نے تو اس کے واقعے کے اوپر پورا فرقہ بنا لیا نا، کہ جو واقعات ہوئے تاریخی طور پر ہوئے، مثلا قبر میں عام طور پر بھی ایک لوگوں کو یہی بات کرتے ہیں کہ بھائی مجھ سے قبر میں یہ تھوڑی پوچھا جائے کہ کربلا میں کیا ہوا تھا کیا نہیں ہوا تھا۔ ہاں پوچھا جائے گا، سب کا ایمان ہے۔ کس کربلا کا پوچھا جائے گا؟ سب کربلا کا پوچھا جائے گا۔ اچھا، ہاں، فرشتے یہ پوچھیں گے کہ تم بتاؤ ہاں، کربلا۔ تم بتاؤ تم حسینی ہو یا یزیدی ہو؟ اچھا، پوچھا جائے گا، نہیں پوچھا جائے گا، تعبیر مختلف ہوگی، ہاں، سوال کا مطلب یہی ہوگا نا، تمہارا دین کون سا ہے، دین کے بارے میں تمہارا رسول کون ہے؟ رسول حسینیوں کا ہے یا یزیدیوں کا ہے؟ تو پوری امت کے یہ نہیں، حسینی یزیدی میں سے کس کا ہے رسول؟ رسول تو سب کے ہیں، رحمت للعالمین کے، یزید کے بھی ہیں، نہیں رحمت للعالمین ہے نا، یزید کا رسول محمد مصطفیٰ ہو، اور وہ رسول خدا کے نواسے کو شہید کر کے، ان کی نبی زادیوں کو قید کر کے، پھر بھی وہ رسول کا ہو گیا۔ لیکن کلمہ تو حضرت وہ پڑھتا تھا۔ میرا سوال یہ ہے کہ کلمہ کون پڑھتا ہے کون نہیں پڑھتا یہ سوال نہیں ہے نا، ہم کہہ رہے ہیں کہ جو قبر میں سوال ہوگا تم یزیدی ہو یا حسینی ہو، یعنی تم مسلمان ہو، رسول کی امت میں سے ہو، رسول سے عقیدت رکھتے ہو، رسول کی کلمہ گو ہو کا مطلب صرف ایک لقلقہ لسانی تو نہیں ہے، وہ تو آپ ابھی چیٹ جی پی ٹی سے کہیں وہی کلمہ پڑھ دے گا مسلمان ہو جائے گا، نہیں ہوگا۔ اچھا،
یہ لخلقائے لسان تو نہیں ہے نا. جن کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں ہے ان کی زبان حرکت کرے, وہ شہادتین پڑھ دے, وہ مسلمان, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن جو زبان سے کلمہ پڑھے اور اس کا عمل کفر میں کافروں سے بھی آگے ہو, اور وہ اہل بیت نبی کو قتل کرے, اس کا تو پھر نبی سے کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا, تو یہ سوال ہوگا قبر میں, تم ہو کون, تمہاری اوریجن کیا ہے, تمہاری اصلیت کیا ہے, تم یہ جو کلمہ پڑھ رہے ہو اس کلمے کے تقاضوں پہ عمل کرتے بھی ہو یا نہیں کرتے, سوال ہوگا. اس اپنے آج کے موقف کو بیان کرنے کے لیے ہمیں کل پہ جانا ہوگا, کربلا سے پہلے ماضی کربلا سے پہلے جانا ہوگا. کربلا سے پہلے ایک شخص آیا, اس نے ادعائے نبوت کیا, کر لیا, ختم ہو گیا. اگر یہ آپ کی جو سٹیٹمنٹ آ رہی ہے اس آج چھوڑ دو ان سب کو, کیسے چھوڑ دو بھائی, ہے نا. سوال ہوگا, قبر میں سوال ہوگا. رسول خدا کے بارے میں تو ہوگا یا نہیں ہوگا, رسول کے بارے میں ہوگا. تو رسول نے جو اجر رسالت مانگی ہے اس کے بارے میں بھی ہوگا نہیں ہوگا, اس کے بارے میں بلا شک و شبہ ہوگا. یہ سارے سوال تو ہوں گے, یعنی یہ سارے سوال اس سوال کا تسلسل ہے. سوال صرف ایک ہی ہوگا, رسول کون. وہاں قبر میں انسان جھوٹ نہیں بول سکے گا. وہاں ایسا نہیں ہے کہ یہ تو بڑا آسان سوال ہے, یہ کوئی سوال ہے. یہ ابھی کسی 4-5 سال کے بچے سے بھی سوال کریں تو وہ بھی سب کے فوراً جواب دے گا. تو یہ قبر میں یہ 70-80 سال 100 سال 50 سال گزار کے جانے والے مسلمان سے کوئی سوال ہے کیا؟ دین کون سا ہے, رب تمہارا کون ہے, پیغمبر کون ہے, کتاب کون سی, یہ کوئی سوال ہے. اس سے پوچھا جا رہا ہے نا کہ تم کس رستے پر ہو. وہی, ہاں یہی عرض کر رہا ہوں نا. اگر صرف اس کا جواب یہ ہو قرآن, خدا, رسول, یہ جواب ہو اور یہ جواب کافی ہو, بھی تو کوئی سوال ہی نہیں ہے, یہ کوئی جواب ہی نہیں ہے. ایک شخص جس نے پوری زندگی 80 سال اسی بھی گزار لی, اتنا تو اس کو آتا ہی ہے. سوال صرف یہ نہیں ہے. اچھا, اس میں یہ عام آدمی اور ایک محقق ریسرچر, ان کا بھی کوئی فرق نہیں ہے کہ امت کے اندر ایسا نہیں کہ سوال الگ الگ دیے جا رہے ہیں لوگوں کو, سب کو ایک ہی سوال, سب کو ایک ہی سوالات ہے. وہاں جھوٹ نہیں بولا جا سکتا. وہاں آپ کے پاؤں بھی گواہی دیں گے, آپ کے ہاتھ بھی گواہی دیں گے, آپ کا جلد بھی گواہی, سب کہیں گے نہیں اس کا رسول کہاں محمد مصطفیٰ تھے, یہ تو لشکر یزید میں تھا. اچھا, اس کے رسول خدا اس کے رسول ہوں اور وہ رسول خدا کو اپنی جان سے زیادہ چاہتا ہو, یہ شرط ہے نا, ہے نا. قرآن ہے کہ اگر تم اللہ کو اور اس کے رسول کو اپنی جانوں سے, تفصیل ہے, مظاہرے میں نہیں جاتے, ہے نا, جو کچھ آپ کو پسند ہے, آیت نے سب کے نام لیے, ان سے اگر زیادہ نہیں چاہتے تو تم مسلمان ہی نہیں ہو. اگر یہ زیادہ نہ چاہتا ہو تو پھر یہ کہہ سکتا ہے رسول خدا میرے رسول ہے, خاتم الانبیاء میرے رسول, نہیں کہہ سکتا. اپنے سے زیادہ چاہنا ہے. اپنے بیٹے کی موت پہ تو روتا ہے, رسول کے بیٹے کی موت پہ نہ فقط نہیں روتا ہے, رونے والوں پہ اعتراض کرتا ہے. یہ کون سا رسول کا چاہنے والا ہے, رسول کا ماننے والا ہے؟ یہ قبر پہ کیسے جواب دے گا؟ یہ کس منہ سے کہے گا میرا رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے, جو دنیا میں رسول پر درود بھی نہیں بھیجتا ہے. نام آتا ہے سلسلم کہتا ہے, سلسلم تو کوئی درود نہیں. ہاں, یہ کیا ہے, یہ پوچھنا چاہوں گا اس طرح. میں نے بعض مذہبی اسکالرس کو بھی میں نے یہ سنا ہے کہ وہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کچھ علی الاطلاق, کچھ کو چھوڑ کے, علی الاطلاق, مطلب شاید ٹائم بچانا چاہتے ہیں. جب وہ رضی اللہ پہ آئیں تو پھر ٹائم نہیں بچاتے, رضی اللہ تعالی, وہ ٹائم ادھر کیوں نہیں بچ رہا, بڑے مطلب اس کے قلقلے کر کے نا, ادھر وہ آل کو شامل نہیں کرنا چاہتے. عبداللہ ابن زبیر نے مکہ میں اپنی خلافت میں درود ہی چھوڑ دی تھی. کہ جب یہ لوگ درود پڑھتے ہیں تو بنی ہاشم کی ناک اونچی ہوتی ہے. اچھا, محمد مصطفیٰ ہم میں سے. تو یہ آج جو ہے وہ لوگ جلدی سے یہ پڑھ لیتے ہیں. درود چھوڑنے کا ہے. اچھا, یہ وہی ہے درود چھوڑنے کے لیے. اگر آپ صحیح سے پڑھیں تو سب کو پتا ہے کہ پھر صلی اللہ علیہ وآلہ کے بغیر ہے ہی نہیں درود. تو صلی اللہ بھی نہیں کہتے, سلسلم تو اگر جسارت نہ ہو, جاہل کہیں تو جسارت نہیں ہے, عالم کہیں تو جسارت ہے. جسارت ہے. ہاں, یہاں توہین رسالت کا پرچہ نہیں ہوگا, وہاں قبر میں ہوگا. صحیح, ایسا نہیں نہ ہو. جی, تو سوال میرا جو وہ اس حوالے سے ہے کہ ماضی کے قصوں کو
مطلب ایک تشخص اس طور پہ بنایا ہوا ہے نا. دیگر فرقے ہیں مثلاً اہل سنت ہیں, تو اہل سنت تو آپ نے دیکھا ہوگا ان کے یہاں کوئی اس طرح کی کوئی کلچر نہیں ہے یا اس طرح چیزیں نہیں ہیں. وہ تو پرانے زمانے کی بات نہیں کرتے, وہ آج کی زمانے کے ساتھ لے کے چلتے ہیں آپ کو, وہ دنیا کے ساتھ آگے جا رہے ہیں. لیکن شیعہ اس حوالے سے ہمیں پیچھے دکھائی دیتے ہیں. ہمارا یہ تو رہا امتیاز ہے, ہم پیچھے ہیں. اچھا, ہم اسی میں ہمیں فخر ہے. مطلب اب گزشتہ تاریخ کے اندر ہیں. نہیں, ہم حقیقت پر ہیں. ساری حقیقت گزشتہ میں ہے. ہم کوئی نئی چیز نہیں لے کے آتے ہیں, نہ ہی لا سکتے ہیں. بدعت ہے ہمارے ہاں, حرام ہے. ہم نے جڑے رہنا ہے. ہمیں رسول خدا کہہ گئے تھے نا, قرآن اہل بیت. نہ قرآن کوئی جدید قرآن ہو, قرآن ہر دور کے لیے جدید ہے, وہ ایک الگ بحث ہے, ابھی ہم اس میں نہیں جا رہے. اچھا, قرآن کبھی بھی قدیم نہیں ہوتا. اگر آپ قرآن کے ساتھ جڑے رہیں, قرآن کبھی قدیم نہیں. اہل بیت کبھی قدیم نہیں ہے. اہل بیت جدید ترین دور سے بھی آگے ہیں. ہدایت اور علم میں سب سے آگے ہیں. کون چاند پہ گیا, کس نے کیا علم حاصل کیا, اس علم کے مقابلے میں جو امیر المؤمنین کے پاس ہے, انا مدینۃ العلم وعلی بابها, جو اس باب مدینۃ العلم کے ذریعے مدینہ علم رسول تک رسائی حاصل کرتا ہے, اس کو پھر ناسا کی ضرورت نہیں ہے. یہ ضرورت نہیں ہے کا مطلب یہ نہیں کہ جدید علوم حاصل نہ کریں. ان جدید علوم کو دین میں لے کے نہ آئیں. دین کامل ہے, اس کامل دین میں کسی جدت کی کوئی گنجائش نہیں ہے. آپ کا ہم پہ اعتراض ہے, جو ہمارا ترہ امتیاز ہے, جس پہ ہمیں فخر ہے, جو ہمارے علاوہ اور کوئی ہے ہی نہیں. میں ایک اور چیز آپ کو اسی پرانے پہ میں عرض کرتا ہوں کہ پرانے پہ رہنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا. ہمیں کہا جاتا ہے شیعہ, یعنی شیعہ یہ علی ابن ابی طالب. یہ صرف علی کے شیعوں کو کہا گیا تاریخ میں, یا تاریخ میں اور لوگوں کو بھی شیعہ کہا جاتا تھا؟ اور لوگوں کو بھی کہا جاتا ہے. سب کے شیعہ تھے جی. جس طرح علی کے شیعہ تھے, علی سے پہلے بھی ان کے لوگوں کے شیعہ تھے, علی کے دور میں بھی دوسروں کے شیعہ تھے, علی کے بعد بھی لوگوں کے شیعہ تھے. لیکن صرف ایک ذات ہے جس کے شیعہ آج تک فخر کرتے ہیں کہ ہم اپنے اسی پرانے عقیدے پر, مودت پر, عقیدت پر, عقیدے پر باقی ہیں, اور اس پہ ہم فخر کرتے ہیں. وہ ہے شیعہ علی ابن ابی طالب. باقی جتنے شیعہ تھے کچھ عرصے بعد انہوں نے دیکھا اس کے شیعہ, شرم آئی انہیں خود اپنے آپ کو اس کے شیعہ کہلاتے ہوئے, چھوڑ دیا. کوئی پرانا ایسا شخص طول تاریخ میں نہیں ہے جس سے انتساب پر کوئی فخر کر کے کہہ سکے میں شیعہ فلاں ہوں, الا شیعہ علی ابن ابی طالب.